السلام علیکم. ویلکم ٹو لیکچر ریکارڈنگ سیریز آف پاکستان اسٹڈیز. آج ہم پاکستان کے سیکنڈ کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں گے اینڈ دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف 1962. لیٹ اسٹارٹ اے ٹاپک ود دا بیک گراؤنڈ. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن ہے 1956 کا، وہ زیادہ دیر نہیں چل پاتا ہے. وہ تقریباً 2 سال 7 ماہ جو ہے وہ نافذ رہتا ہے ملک میں، اور اس کے بعد اس آئین کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. ایوب خان جو ہیں وہ ایز اے مارشل لا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو ہے اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور وہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ ایبروگیٹ کر دیتے ہیں، مینس کینسل کر دیتے ہیں. 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں جو ہے پہلا مارشل لا جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، اور اسکندر مرزا جو اس ٹائم کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایوب خان کو جو ہے وہ ایز اے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جو ہے اپوائنٹ کرتے ہیں. ٹھیک 20 دن بعد ہی 7 اکتوبر کے بعد جو ہے 27 اکتوبر کو ایوب خان جو ہیں وہ پریزیڈنٹ اسکندر مرزا کو ان کی زیر صدارت سے ہٹا دیتے ہیں، اور خود جو ہیں وہ آفس جو ہے وہ ہیلڈ کرتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب ایوب خان جو ہیں جن کے پاس جو وہ آل ان آن وہ پاور میں ہیں، تو اب وہ جو ہے ان کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ وہ 26 اکتوبر 1959 کو جو ہے وہ ایک سسٹم انٹروڈیوس کرواتے ہیں کنٹری میں، دیٹ واز بیسک ڈیموکریسیز سسٹم BDS. اس کے تحت جو ہے وہ 80,000 ملک میں جو ہیں وہ ڈیموکریٹس جو ہے اپوائنٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ڈیموکریٹس ہیں یہ ایز این الیکٹورل کالج جو ہے وہ بعد میں کام آتے ہیں. مینس انڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ جو کالج ہے انڈائریکٹلی جو ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کو اور پریزیڈنٹ کو، جو کہ ایوب خان ہیں پریزیڈنٹ. ایوب خان جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں. اب جب یہ BDS سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، وہ جو ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی الیکٹ ہو گئے ہیں تھرو اے ریفرینڈم ان 1960. یعنی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ادھر ایوب وڈ بی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اور ناٹ، تو لوگ جو ہیں وہ ان کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کو آزما کر جو ہے ان سے وہ تھک چکے ہوتے ہیں، فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو ایک پولیٹیکل کرائسس اتنی دیر سے چل رہا ہوتا ہے. اب ایک نیا جو ہے وہ چہرہ منظر عام پر آتا ہے، سیاسی منظر عام پر. تو اب جب کہ ایوب پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیسے 1962 کا کانسٹیٹیوشن کیسے بنتا ہے. آفٹر ٹیکنگ اوور پریزیڈنٹ ایوب خان سیٹ اپ کانسٹیٹیوشنل کمیشن. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کمیشن بناتے ہیں جس کی سربراہی جو ہے جسٹس شہاب الدین نے کی، اور جو کہ فارمر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان تھے. ان کی سربراہی میں کمیشن بنایا جاتا ہے، اور اس کمیشن کا کام تھا کہ وہ اپنی رپورٹ پریزنٹ کرے گا کہ کس طرح کے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہیں وہ ملک میں لائی جائیں گی، یعنی نیا آئین کیسے بنایا جائے گا. یہ کمیشن اس لیے بنایا جاتا ہے. یہ جو کمیشن ہے آفٹر تھورو اینڈ لینتھی ڈسکشن جو ہے اپنی رپورٹ پریزنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کے آگے آن 6 مارچ 1961 کو، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس رپورٹ پر جو ہے نظر ثانی کرتا ہے، اور اس رپورٹ میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. بتایا گیا ہوتا ہے کہ جو پچھلی جو ہے وہ پارلیمنٹری ایک جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ تھا کنٹری میں، جو سویلینز کا جو سیٹ اپ تھا، جو سویلین حکومت تھی، اس کے فیل ہونے کی کیا وجوہات ہیں. اب یہ جب کانسٹیٹیوشن جو ہے کمیشن جو ہے وہ رپورٹ پریزنٹ کرتا ہے، فائنلی جو ہے پریزیڈنٹ اس پر اپنا ایسنٹ دیتے ہیں، اور جو ہے وہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فائنلائز ہوتا ہے. اب اس کانسٹیٹیوشن کے میجر فیچرز کیا ہیں؟ نمبر 1، اس کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ جو ٹائٹل آف اسٹیٹ جو ہے وہ بھی ریپبلک آف پاکستان. انیشیلی جو ہے وہ یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے جو ہے اس پر بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا اور ریزنٹمنٹ شو کی تھی، اور اس ریزنٹمنٹ کے تحت جو ہے وہ پھر آفٹر امینڈمنٹ اس کا نیم اگین جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا. اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ کیا جائے گا. اس کے تحت مینس جو پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس ساری پاورز ہوں گی، کیونکہ ایوب خان جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، اس لیے انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی پاورز کو مزید انہانس کیا. دیکھیں اگر 56 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پارلیمنٹری جو ہے وہ فارم آف گورنمنٹ تھا، PM کے پاس زیادہ پاورز تھیں. لیکن اب جو 62 کا جو آئین آیا، جو ملک کا دوسرا آئین ہے، یہ ٹوٹلی جو ہے وہ اس میں جو ہے پریزیڈنشیل سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. ملک میں صدارتی نظام حکومت ہوگا، جو صدر ہے اس کے پاس جو ہے وہ ساری پاورز ہوں گی، وہی اسمبلیز کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے، وہی ایگزیکٹو کو بھی ہیڈ کرے گا، وہی لیجسلیٹو کو بھی کرے گا. یہ ساری پاور جو ہے وہ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں ایوب خان. جس طرح لائک پریزیڈنٹ کو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی، بٹ ان دیٹ کیس ہی مسٹ جو ہے وہ ری الیکشن، یعنی اگر وہ اسمبلی توڑے گا تو اس کے بعد اس کو الیکشنز کروائے گا تاکہ ایک نیو اسمبلی جو ہے وہ جو ہے اس کے الیکٹ ہو سکے.
مزید یہ کہ اس کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا تھا کہ یونیکیمرل لیجسلیچر ہوگی، یعنی 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یونیکیمرل لیجسلیچر تھی، یعنی پارلیمنٹ کا ایک ہی ہاؤس ہوگا، اور اس کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ یونیکیمرل لیجسلیچر ہوگی. لیکن یہاں پر اب سیٹس 150 ہیں، سیٹس ہوں گی جو کہ ایکولی ڈیوائڈیڈ ہوں گی بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان میں. 75 سیٹس ایسٹ پاکستان کی ہوں گی اور 75 سیٹس جو ہیں وہ ویسٹ پاکستان کی ہوں گی، اور 6 سیٹس جو ہیں وہ ریزرو کی گئی تھی وومن کے لیے. جو منیمم جو ایج لمٹ رکھی گئی تھی اس کے لیے ممبر آف نیشنل اسمبلی کے لیے وہ تھی 25 ایئرس، 25 سال کی عمر کے جو شخص ہوں گے، لوگ ہوں گے، افراد ہوں گے، وہ جو ہے ایلیجیبل ہوں گے ٹو بی الیکٹڈ ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان. نیکسٹ از لیجسلیٹو پاورز، یعنی جو قانون سازی کے جو اختیارات ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں. جیسے کہ جو ملک کی جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، لیجسلیچر ہوتی ہے، وہ لا میکنگ کا کام کرتی ہے. لیکن پاکستان کے 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں نیشنل اسمبلی کی جو اس پاور کو جو ہے وہ لمٹ کر دیا گیا تھا، اور اس پر بھی جو ہے وہ کس کو پریزیڈنٹ کا ایسنٹ لینا جو ہے وہ ضروری ہوتا تھا. یعنی جو پریزیڈنٹ ہے وہ کسی بھی لا میکنگ کو جو ہے ادھر ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے یا واپس بھیج سکتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کی مرضی سے چینجنگس لائی جائیں. فائنینشیل پاورز جو ہیں وہ اس کو بھی لمٹ کیا گیا تھا. نیشنل اسمبلی جو ہے اس کی پاورز کو لمٹ کیا گیا تھا. اونلی جو ہے نیو ایکسپینسز، جو نئے اخراجات تھے، ان پر جو ہے وہ ووٹنگ ہو سکتی تھی. نیشنل اسمبلی جو ہے وہ فنڈ لسٹ کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتی تھی، یا ریکرنگ ایکسپینڈیچرس کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتی. یعنی اگر جو پریزیڈنٹ نے جو چیز فائنلائز کر دی ہے اس پر جو ہے کسی قسم کی آبجیکشن نیشنل اسمبلی جو ہے وہ نہیں کر سکتی ریگارڈنگ فائنینشیل پاورز. فیڈرلزم ایک اور جو ہے وہ فیچر کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ فیڈرلزم ہے. یعنی اس کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ اگین فیڈریشن کو ہی جو ہے وہ پریکٹس کیا گیا پاکستان میں. یعنی پاکستان کے جو ہے اس ٹائم پر 2 پروونسز تھے، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. تو جو ڈویژن آف پاور تھیں وہ بھی دونوں پروونسز کے درمیان جو ہے وہ کی گئی تھیں. پروونشل گورنمنٹ، اس آئین میں جو کہا گیا تھا کہ جو گورنر ہے وہ ہیڈ آف دا پروونسز ہوگا، اور جو ہیڈ آف پروونشل گورنمنٹ ہوگا وہ سی ایم ہوگا اور اس کی کیبنٹ ہوگی. یعنی جو وزیر اعلیٰ اور اس کی جو کابینہ ہے وہ صوبائی حکومت کے جو ہیں وہ ہیڈ ہوں گے. پرنسپل آف پالیسیز جو ہے اس میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ نیشنل سولیڈیرٹی کو آبزرو کیا جائے گا. کیونکہ جو قومی سلامتی ہے، قومی استحکام کو جو ہے مینٹین کیا جائے گا. کیونکہ اس ٹائم پر ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ کا ایک جو کرائسس چل رہا تھا، ملک جو ہے وہ ایک سویئر کرائسس سے چل رہا تھا، ایک سول لائک وار سچویشن تھی. اس لیے جو ہے نیشنل سولیڈیرٹی پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے گا، اس کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا تھا. انٹرسٹ آف بیکورڈ پیپل جو ہے ان کو لک آفٹر کیا جائے گا. اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں گی فار دی پارٹیسپیشن ان نیشنل لائف، ایجوکیشن اینڈ ویل بینگ آف پیپل. اسلام وڈ بی امپلیمنٹڈ ان ڈے ٹو ڈے لائف، مینس جو ہے اسلامک وے آف لیونگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جائے گا. فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی ڈسکشن ہوئی تھی اس کانسٹیٹیوشن میں. مور اوور آبجیکٹیو ریزولوشن جو 1949 میں پاس ہوئی تھی اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ اٹ وڈ بی ایڈڈ ایز دا پریمبل آف کانسٹیٹیوشن جو ہے. اور ایک ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ سیٹ اپ کی گئی تھی فار این اسلامک آئیڈیالوجی. یعنی جو 5 سے 12 جو لوگ ہوں گے، جو اسلامک اسکالرز ہوں گے، وہ اس کونسل کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے. یہ جو کونسل ہے یہ 5 سے 12 لوگوں پر مشتمل ہوگی. یہ تو تھیں سیلینٹ فیچرز تھے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے. ٹو کنکلوڈ آر ٹوڈیز ٹاپک، جو ہے 1962 کا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے سیم جس طرح 1956 سے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا تھا، اسی طرح 62 کے کانسٹیٹیوشن کو بھی جو ہے وہ ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے. آلموسٹ 7 ایئرس کے بعد جو ہے ایوب خان جو ہے وہ ریزائن کرتے ہیں اپنی جو ہے دور حکومت سے 25 مارچ 1969 کو ان ریگارڈ آف پبلک موومنٹ اگینسٹ ہز گورنمنٹ. یعنی جو لوگ جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، ملک گیر جو ہے احتجاج کیے جاتے ہیں. اور پھر اس طرح سے ایوب خان کو جو ہے وہ ریزائن دینا پڑتا ہے اور پاور جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ایک نیو جو ہے وہ کمانڈر ان چیف جو جنرل ہوتے ہیں اس ٹائم پر یحییٰ خان، یہ بھی ایک ملٹری کے پرسنل تھے. یعنی ایوب سے جو ہے اب وہ اقتدار کس کے پاس آ گیا؟ یحییٰ خان کے پاس ہو گیا. یقین یحییٰ خان جو ہے وہ ملک میں ماشاء اللہ نافذ کر دیتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں. ایوب خان جب پاور میں آتے ہیں تو یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ ملک میں الیکشنز کروائیں گے. یعنی ملک کے جو پہلے جرمن الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان کے وہ 1970 میں ہوتے ہیں. ایوب جو ہے ان الیکشنز کو جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں، اور اس کے تحت جو ہے ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو
وکٹری حاصل ہوتی ہے اور ویسٹ پاکستان میں جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو وکٹری حاصل ہوتی ہے. پھر اس میں آفٹر الیکشن جو ہیں وہ پھر ایک ایپیسوڈ جو ہوتی ہے وہ فال آف ڈھاکہ کی ہوتی ہے کہ کس طرح سے سقوط ڈھاکہ ہوتا ہے, ایسٹ پاکستان جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اور بنگلہ دیش کے طور بنگلہ دیش جو ہے ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری وچ از نیمڈ ایز بنگلہ دیش جو ہے وہ ایمرج ہوتا ہے دنیا کے نقشے پر, اور اس طرح سے جو ہے اب وہ ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے وہ حکومت آتی ہے.